الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. محترم حاضرین جمعہ، اس وقت ہمارے شہر میں شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے. تقریباً روزانہ کہیں نہ کہیں شادی کی تقریب ہو رہی ہے. شادی کو اسلام نے نکاح کا نام دیا ہے. نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. شادی کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت ہی آپس میں نہیں جڑتے ہیں، بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑتا ہے. اور دنیا میں اس رشتے سے زیادہ عجیب و غریب کوئی رشتہ نہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، الگ خاندان کے، الگ محلے کے، الگ پریوار کے نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں، لائف پارٹنر بن جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب اس رشتے کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 22ویں پارے میں سورہ روم کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے
ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری عورتوں کو بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے بیچ میں، شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی ہے، رحمت پیدا کر دی ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے، اس رشتے میں محبت اللہ پیدا کرتا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، حرام تھے، پرائے تھے، آج دونوں ایک دوسرے کے دو جسم ایک جان بن گئے۔ یہ اس نکاح کے رشتے کی خاص بات ہے۔ اسے اللہ نے اپنی عجیب و غریب نشانی اور کہا کہ ہم محبت پیدا کریں، اور ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے کہ شادی کے چند ہفتے کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ شوہر اگر کسی کام سے باہر جائے تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ یہ جدائی، چند دنوں کی، چند ہفتوں کی جدائی بھی بیوی برداشت نہیں کرتی، اتنی محبت، اتنا لگاؤ، اتنی الفت، اتنا پیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نکاح میرے بھائی۔ نکاح یہ قانون فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، اور نکاح اسی فطری جذبے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، سب پریوار والے بھیجے، سب شادی کرنے والے، بیوی بچوں والے بھیجے۔ یہ نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ پریوار والے تھے، بیوی والے تھے، بچے والے تھے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں، تمہارے اندر اگر نکاح کی طاقت تمہارے اندر ہے، تم اپنی ہونے والی بیوی کی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اور نکاح کے لیے جو خرچ ضروری ہے وہ خرچ تم اٹھا سکتے ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ یہ نکاح یہ انسان کی آنکھوں کو، انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، انسان کی آنکھوں کے غلط استعمال کو روکتا ہے، یہ انسان کی نگاہوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ انسان کے فطری جذبے کو پورا کرنے کا یہ اکلوتا جائز راستہ ہے۔ تو نکاح کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے تو گویا کہ آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے، گھر بسنے جا رہا ہے، ایک نیا خاندان بننے جا رہا ہے، خوشی کا موقع ہے۔ شادی جس کی ہو رہی وہ بھی خوش ہے، ہونے والی عورت بیوی بھی خوش ہے، پریوار والے بھی خوش ہیں۔ اس خوشی پر اسلام نے بریک نہیں لگایا۔ اس خوشی کو منانے کی، اس کو ظاہر کرنے کی اسلام نے پوری اجازت دی۔ اسلام کہتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ولیمہ کیا جائے۔ جس لڑکے کی شادی ہوئی ہے وہ ولیمہ کرے، یہ ولیمہ گویا کہ خوشی کا اظہار ہے کہ آج میرا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور بالکل کنگال، ایک پھوٹی کوڑی نہیں، خالی ہاتھ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجر صحابہ کا مدینہ کے انصاری صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ کر دیا، نام لے لے کے کہ یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری، یہ اس کا بھائی، اس طریقے سے آپ نے نام لے لے کے بھائی چارہ کرا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا حضرت سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن خود بیان کرتے، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میرا بھائی چارہ کرا دیا اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے ساتھ،
تو حضرت سعد مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے کھیت ہیں، میری پراپرٹی ہے، میں آدھا آدھا کر لیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں آدھا میں لے لیں، حتیٰ کہ یہ میری بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ایثار ہے۔ آج انسان اپنے سگے بھائی کے لیے بھی یہ ایثار پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کے لیے۔ یہ دوسرے شہر کے، دوسرے علاقے کے صرف کلمہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے بھائی قرار دیا ہے، اپنا مال، اپنی پراپرٹی، اپنا باغ سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ یہ حضرت سعد بن ربیعہ کا، بلکہ یہ پورے انصاری صحابہ جو مدینہ میں اس وقت تھے، ان سب کا یہ جذبہ دیکھیے، ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی فری میں مل رہا ہے تو پٹ سے لے لو، خوددار تھے، ان کی خودداری دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اے میرے بھائی سعد، اللہ آپ کے پریوار میں اور برکت دے، آپ کے مال میں اور برکت دے، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، مجھے آپ کی پراپرٹی نہیں چاہیے، آپ کی بیویاں آپ کے گھر میں رہے، مجھے آپ کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا ہے، اللہ آپ کو اور برکت دے۔ اے سعد ابن ربیعہ، میں تاجر آدمی ہوں، میں بزنس مین ہوں، کاروبار کرنے کا ہنر جانتا ہوں، دلونی علی سوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا، پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے کپڑے میں کہیں زردی لگی تھی۔ یہ وہ والی زردی نہیں تھی جو ہم لوگوں کی یہاں اپٹن لگائی جاتی، یہ والی زردی نہیں تھی، یہ عرب کے اندر عورتیں خوشبو لگاتی تھی زعفرانی کلر کی، وہ زردی مراد ہے۔ ہمارے یہاں اپٹن لگائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کے کپڑے میں زردی لگی تھی، اور وہ زردی جو تھی وہ شادی کے موقع پر عورتوں کو لگائی جاتی تھی۔ یہ یعنی کہ گویا اس بات کا پروف ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن شادی کر کے آئے۔ نبی اکرم نے پوچھا، اتزوجتا، کیا شادی کی ہے تم نے؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، شادی کی۔ نبی کے خاص صحابی ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی نے نام لے کے جنتی کہا ہے۔ شادی کر لی، نبی اکرم کو پتا بھی نہیں۔ کپڑے کی زردی سے اللہ کے نبی نے اندازہ لگایا اور پوچھا شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ نبی نے پہلا سوال یہ کیا کہ مہر میں تم نے کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے دہیج میں کیا لائے ہو، کیا ملا ہے؟ نبی نے پہلا سوال کیا تم نے دیا کیا ہے مہر کے اندر؟ وہ تو ہمارے یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں، 101 گرام چاندی زندہ باد، وہ تو پتا ہے سب کو۔ عجیب بات ہے، جس چیز کی شریعت نے متعین حد نہیں بتائی اس کی ہم نے حد طے کر دی، اور جس چیز کا شریعت میں کوئی وجود نہیں اس میں ہم اتنی بڑی زبان لٹکائے بیٹھے کہ جتنا لمبا ہم کو جہیز مل جائے۔ نبی اکرم نے پہلا سوال کیا، اے عبد الرحمن تم نے مہر میں کیا دیا ہے؟ ابھی چند ہفتے، چند مہینے ان کو بزنس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کیسی برکت دی عبد الرحمن ابن عوف کو، خودداری کا بدلہ دیا اللہ نے، ان کی خودداری کا، ان کی ایمانداری کا، ان کے اخلاص کا اللہ نے ان کو بدلہ دیا۔ چند مہینے کے بعد شادی کر رہے ہیں، اور نبی اکرم سے جب سوال کیا اللہ کے نبی نے تم نے مہر میں کیا دیا ہے، تو جواب دیتے ہیں نوات تمر من الذهب، اے اللہ کے نبی سونے کی، کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کی ڈلی میں نے دی ہے، سونا دیا ہے میں نے۔ ظاہر سی بات تو سونا تب بھی قیمتی تھا، سونا دینا کوئی معمولی بات نہیں، اس کا مطلب کہ پیسے والے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبد الرحمن ولیمہ کرو، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ کرو۔ بکری عرب کے ماحول میں بکری بہت چھوٹی اور معمولی چیز مانی جاتی تھی، گھر گھر میں بکری پالی جاتی تھی، یعنی سب سے معمولی چیز اس ماحول میں بکری تھی۔ تو اللہ کے نبی کا بکری ذبح کرو، ایک بکری ہی کا ولیمہ کرو، لیکن ولیمہ کرو۔ حدیث پاک سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کے ہاں شادی میں نہ پٹاخہ تھا، نہ ڈیکوریشن تھا، نہ لائٹنگ تھی، نہ دنیا بھر کے تام جھام تھے، نہ یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں بلایا تو مجھے کچھ سمجھا نہیں، یہ شکوے شکایت کچھ نہیں۔
اتنی سمپل شادی کہ نبی کے خاص صحابی کا نکاح ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ولیمہ کتنی اہم چیز. اسی لیے ولیمہ کی دعوت اگر کوئی دے تو بغیر کسی شدید مجبوری کے اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیاتیا, اگر کسی کو ولیمہ کی دعوت ملے تو ضرور قبول کرے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, شر الطعام طعام الولیمہ, سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے تدعا فیہ الاغنیاء, جس میں امیروں کو بلایا جائے, ویترک فیہ الفقراء, اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ومن ترک الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ, اور اللہ کے نبی فرماتے جس نے بغیر مجبوری کے دعوت قبول نہیں کی, دعوت میں نہیں گیا, اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ ہے نکاح کا اعلان کیا جائے. نکاح کوئی ایسی چیز نہیں چھپا کے کی. اعلنوا ھذا النکاح, اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کا اعلان کرے, نکاح کا اعلان کرے, نکاح کی خوشی کا اظہار کرے, ولیمہ کی دعوت دیں. مگر اسلام میانہ روی کا دین ہے, اسلام اعتدال کا دین ہے. اسلام نے ہر معاملے میں ہمیں بیچ کا راستہ اپنانے کی تعلیم دی ہے. اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. اسلام تو نماز کے معاملے میں بھی یہ کہتا ہے کہ نماز بھی اگر کھانے کا ٹائم ہے تو دسترخوان اگر لگا ہے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. اسلام میں سختی نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دین یسر, دین آسان ہے, دین آسان ہے, دین کو مشکل نہ بناؤ. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ, جو دین کو مشکل بنائے گا, جو دین کو پریشانی کا سبب بنائے گا, وہ خود پریشان ہو جائے. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرو اور اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو. اور آگے آپ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ, اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا کام ایسے ٹائم میں کرو, ایسے وقت میں کرو جب انسان کا نفس زیادہ تیار ہو. اب نماز آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ ایسے ٹائم نماز مت پڑھیے. تراویح کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, زبردستی کھڑے ہو کے آپ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, تہجد میں آپ کھڑے ہو کے کھانا پوری کر رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. عبادت ایسے ٹائم کی جائے جب نفس کے اندر چستی ہو, نشاط ہو. یہ اللہ کے نبی نے سب فرمایا. تو ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. ہمارا دین کھانے پہننے اوڑھنے شادی بیاہ ہر معاملے میں اعتدال کی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو, وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن اسراف مت کرو, اسراف مت کرو, فضول خرچی مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ بنی اسرائیل اٹھاؤ, قرآن کا 15واں پارہ, اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, غریب کو اس کا حق دو, رشتہ دار کو اس کا حق دو, مسافر کو اس کا حق دو. ان الفاظ پر غور کیجیے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ غریب کی مدد کرو, رشتہ دار کی مدد کرو, کہا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو. پتہ یہ چلا کہ ہمارے مال میں, ہمارے دولت میں ان کا حق ہے. ہم اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کوئی رشتہ دار مصیبت میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہمارے مال میں ان لوگوں کا حق ہے. حتیٰ کہ کوئی مسافر ہے, دوسرے شہر کا رہنے والا ہے, اگر وہ یہاں بھوکا ہے پیاسا ہے, اس کو کھانا کھلانا, اس کی ضرورت کو پوری کرنا, یہ بھی اس کا حق ہے. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, تبذیر سے کام مت لو, فضول خرچی سے کام مت لو. ابھی میں بات بتاؤں گا کہ فضول خرچی کے لیے قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے, ایک اسراف اور ایک تبذیر. یہ اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے یہ میں بتاؤں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, تبذیر مت کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اس لیے کہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطان کا بھائی نہیں کہا, اخوان الشیاطین, شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ مال ہمارا ہے, پیسہ ہمارا ہے, مگر ہم اندھا دھند خرچ کریں اس کی اجازت بھی ہماری شریعت نہیں دیتی.
اس کو بھی شریعت نے شیطان کے بھائی جیسی خطرناک تعبیر استعمال کی ہے کہ اگر ہم نے اپنی دولت کو بے تحاشا خرچ کیا، فضول بہایا، تو یہ شیطان کی مدد کرنا ہے، شیطان کا سپورٹ کرنا ہے، شیطان کا بھائی بننا ہے۔ اب بتا دوں، اسراف کہتے ہیں کہ کام تو جائز ہے، کام تو جائز ہے، لیکن ہمارا خرچ جو ہے وہ نامناسب ہے، حد سے زیادہ ہے۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ خرچ بھی ناجائز ہے اور کام بھی ناجائز ہے۔ اب شادی اور بیاہ یہ تو جائز ہے، اس جائز کام میں اگر جائز اور مناسب حد کو کراس کر کے آدمی خرچ کرے تو یہ اسراف ہے۔ اور اگر شادی بیاہ میں پٹاخوں پر خرچ کیا جائے، شراب کے انتظامات کیے جائیں، حرام کام کیے جائیں، تو یہ اسراف بھی ہے اور تبذیر بھی ہے۔ تبذیر کہتے ہیں حرام کام میں دولت خرچ کرنا، اور اسراف کہتے ہیں حلال کام میں حد سے زیادہ دولت خرچ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت، کلوا وتصدقوا والبسوا، کھاؤ، صدقہ کرو، پہنو، من غیر اسراف ولا مخیلۃ، مگر فضول خرچی مت کرو اور تکبر مت کرو۔ بخاری کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ قد کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ قیل وقالا، قیل وقالا، پہلی چیز جو اللہ کو بہت ناپسند ہے، فالتو کا بکواس کرنا، جہاں بیٹھے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، دنیا بھر کی پنچایت لے کے بیٹھ جانا، اس کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور دوسری چیز وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی جانکاری کے لیے کوئی سوال کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ بال کی کھال نکالی جائے۔ نماز ایک ٹائم کے نہیں پڑھیں گے، پوچھیں گے مولوی صاحب بس میں کیسے نماز پڑھا جائے، گاڑی میں کیسے نماز پڑھا جائے، فلائٹ میں، ابے اللہ کے بندے تو پہلے تو صحیح سلامت تو نماز پڑھ۔ اس طریقے کے سوالات کیے جب بال حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل قابیل، ان کی بیوی کا نام کیا تھا، ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا، اس طریقے واہیات سوال کرنا، شریعت نے جو چیز جتنی بتا دی ہے اس پر رک جایا جائے، اس کے آگے اپنا دماغ اور قیاس نہ لگایا جائے۔ وکثرت السؤال، فالتو کے سوالات کرنا۔ اور تیسری چیز واضاعت المال، اور مال برباد کرنا۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ کھولو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب اور اسپیشل بندے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، میرے متقی بندے، میرے پرہیزگار بندے، میرے محبوب بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، وہ درمیانہ راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں شادیوں سے سادگی نکل گئی، شادی اب سادی نہیں رہ گئی، اب شادی رنگین ہو گئی۔ پہلے ہمارے ہاں لوگوں کے مکانات بڑے بڑے تھے، لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہو جاتی تھی بڑی سادگی کے ساتھ۔ اب تو خیر مکانات ویسے نہیں رہ گئے، اب میرج ہال میں لوگ جا رہے ہیں، لان میں لوگ جا رہے ہیں، ایک ضرورت ہے، لیکن اس معاملے میں بھی ہمیں اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ کل تک ہمارے یہاں باراتیں آتی تھیں، دلہے کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، کھانا لوگوں کے ساتھ کھایا، پھر ان کو کسی کی گدی پہ کسی کے گھر میں بٹھا دیا۔ اب اسٹیج لگ رہے ہیں، اور ابھی مجھے ڈر ہے اگر ہم اور آپ زندہ رہے تو شاید اللہ نہ کرے وہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ کل اسٹیج لگے گا دلہا کا، دلہا کے بغل میں دلہن کا بھی اسٹیج لگے گا، جس حساب سے رسم و رواج ہے۔ شریعت میں صرف ایک دعوت کا ذکر ہے، ولیمہ کی دعوت۔ یہاں منگنی کی دعوت الگ ہے، شادی کے 1 دن پہلے کی دعوت الگ ہے، 2 دن پہلے کی دعوت الگ ہے، ناشتے کی دعوت الگ ہے۔ ارے بھائیو، یہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں میت پڑتی ہے، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اور 15 دن کے بعد شادی ہوتی ہے، تو آدمی سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ کیوں؟ ارے ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے، ہمارے بھیا کا انتقال ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کی کیا حالت ہے؟ ابھی آپ نے پچھلا جمعہ سیریا کے حالات کے بارے میں سنا، خطبہ جمعہ سنا آپ نے، سیریا کے اندر کیا حالات ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، اسپتالوں پہ بمباریاں ہو رہی ہیں، کتنے مسلمان بچے ہیں بھوک و پیاس سے مر رہے ہیں، کتنی عورتیں مر رہی ہیں۔ کیا وہ ہمارے پریوار کا حصہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کا مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ ان حالات میں کم سے کم ہمیں
اپنے ان خرچوں پر لگام لگانی چاہیے. مسلمان کی شادی آج اگر میں تو پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میں نے گیا میں نے دیکھا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں جتنا ہمارے یہاں جتنے جھنجھٹ غیروں کیا بھی نہیں, اور دن بدن رسم و رواج بڑھ رہے ہیں, اور ذرا سی کوئی کمی ہو جائے تو سب سے پہلا تانا یہ عورتیں مارتی ہیں. شادی بیاہ میں مقابلہ ہوتا ہے, ارے اس نے اتنے کپڑے دیے آپ اتنے ہی دیں گے. میری ماں بہنوں مجھے آپ سے بھی کہنا ہے, یہ مقابلہ آرائی بند کرو, یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا بند کرو. 2 دن کی خوشی کے لیے آدمی قرض لیتا ہے, سود پر بیاج پر قرضے لیتا ہے اور زندگی بھر پریشان رہتا ہے. آپ نے بڑا بہترین کھانا کر دیا, بڑا اچھا انتظام کر دیا, بڑی اچھی لائٹنگ کر دی, لوگوں نے تعریف کر دیا, اور کیا ملا؟ لاکھوں کی دولت 2 دن کی اس وقتی خوشی کے نام پر, اس دکھاوٹی خوشی کے نام پر آپ نے خرچ کی, سے ملا کیا؟ اس لڑکے اور لڑکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس کی شادی ہو رہی کہ چلو ہم نے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی شادی کی, 5 لاکھ کی شادی کی, چلو ان کی آنے والی زندگی میں اس رقم کا کوئی استعمال ہو جائے, کچھ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. آج امیروں کے چوچلے میں, امیروں کے چوچلوں میں مڈل کلاس اور متوسط طبقے کے لوگ پریشان ہیں. آج جب بھی بات آتی ہے شادی بیاہ کی رسم و رواج کی, سب لوگ بولتے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بات صحیح ہے, مگر پرنالا وہیں گرے گا. پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر, مگر پرنالا وہیں گرے گا. عملی میدان میں ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم کتاب و سنت پر چلنے والے اہل حدیث کہلانے والے لوگ ہیں. میں تو کھل کے کہتا ہوں, تبلیغی جماعت سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ, ان سے ہمارا مسلکی اختلاف اپنی جگہ, منہجی اختلاف اپنی جگہ, عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ, مگر میں نے دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں رسم و رواج کے خلاف اس کو توڑنے کی ہمت ہم سے زیادہ انہوں نے کی. میں نے کئی جگہ تجربہ کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, ان کے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں, کروڑ پتیوں کے نکاح ہو رہے ہیں, کوئی رسم و رواج نہیں, کوئی خرچ نہیں, بڑی سادگی کے ساتھ ان کے مولوی صاحب نے, قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا, گھر آ کے انہوں نے ولیمہ کر دیا. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, ان رسم و رواج کو ختم کرو, کم کرو. سب سے پہلے ہمارے سماج کا وہ امیر طبقہ, وہ خوشحال طبقہ جس نے آج دولت کے اس استعمال کو اسٹیٹس سمبل بنا دیا. جتنی بڑی شادی اتنا نام ہوگا, ہمارے یہاں یہ کھانا ہوا, ہمارے یہاں ایسی لائٹنگ لگی تھی, ہمارے یہاں ایسی بارات, ارے ایسے تماشے ہو رہے کہ اللہ کی پناہ ہے. پہلے وہ لوگ ہمت کریں اور ان رسم و رواج کو توڑیں. اگر وہ نہیں توڑتے تو مڈل کلاس کا, متوسط طبقے کا انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں ان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے, ہمیں اپنے حساب سے کام کرنا ہے. اور آپ ایک بات اور یاد رکھیں, کسی کے گھر میں شادی ہے, اس کی مالی حالت کیسی ہے, اس کی خاندانی حالت کیسی ہے, اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیجیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر آدمی اپنی شادی میں دعوت دے, آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار, آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو. ہر انسان آزاد ہے, اس پر کسی کو ناراض ہونے کی اور بعد میں شکوے شکایت کرنے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں. اتنا خرچ ہو رہا ہے شادیوں میں, اس کے بعد بھی شکایتیں رہتی ہیں. داماد کی ذرا سی جی حضوری میں کوئی کمی ہو جائے, داماد صاحب مہینوں ناراض رہتے ہیں, لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. کیا تماشا ہے میرے بھائی. شادی بیاہ ایک مقدس چیز ہے, ایک بڑا پیارا بندھن ہے. اس بندھن کی بنیاد ہم نے ان واحیات چیزوں پر رکھی ہے, شریعت کی مخالفت پر رکھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ, سب سے برکت والی شادی وہ ہے, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. اور ایک آخری بات میں بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو, نکاح یہ انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کا جائز راستہ ہے. بڑے غور سے سنیے گا, پوری تقریر کا خلاصہ ہے. نکاح انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کا جائز راستہ ہے. اس جائز راستے کو ہم جتنا مشکل بنائیں گے, ناجائز راستے اتنے آسان ہو جائیں گے. اور آسان ہو چکے ہیں, آسان ہو چکے ہیں. آپ مئو چلے جائیے, بنارس سے بہت دور نہیں ہے. مئو کے اندر, میں پچھلے سال مئو گیا تھا, مجھے لوگوں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں لڑکے لڑکیاں گھر سے بھاگتے ہیں اور پھر تھانے پر ان کی شادی ہوتی ہے. اور اب اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے, ارے کون جائے گا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کرنے, چلو بھاگ کے وہ جا کے تھانے پہ نکاح ہو جاتا ہے, ماں باپ بھی خوش جاتے, چلو اسی بہانے شادی ہو گئی. یہ بے غیرتی ہمارے سماج میں شروع ہو رہی ہے. یہ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا.
زناکاری اور بدکاری آج گھر گھر محلے محلے خاندان خاندان پنپ رہی ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اگر ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا روزہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا حج ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ کی شادی اور نکاح بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دکھاؤ مجھے اللہ کے رسول کی پوری سیرت، صحابہ کی پوری سیرت، کہ ان کی شادیوں میں، ان کے نکاح میں اتنے جھنجٹ تھے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ دن بدن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، گھٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھروں میں جب شادیاں ہوں، نوجوانوں کو بھی، ان کے گارجین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس معاملے میں وہ ہمت سے کام لیں، اور ان رسموں کو توڑ کے جہاں تک ہو سکے سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کے امن اور چین کو برباد کرنے والی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو شرک کی صفوں میں تو انتشار پیدا کر دے۔ اے اللہ تو اس امت مسلمہ کو متحد کر دے۔ اے اللہ سیریا میں، فلسطین میں، میانمار میں، جہاں جہاں بھی ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کو اے اللہ تو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو نماز اور روزہ کے ساتھ ساتھ نکاح اور شادی کے معاملے میں اپنے نبی کے طریقے اور اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔